اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ، رکوع نمبر 1، تجوید کے ساتھ۔ الف کو یہاں پر الف پڑھیں گے، لام کو لام پڑھیں گے، لیکن لام کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو لام اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر زیر پیش یا کوئی بھی سمبل یعنی کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ سب نہیں ہے، اس لیے لام کو لام ہی پڑھیں گے۔ اور کھینچتے ہوئے یہاں پر اس میم میں ملائیں گے۔ یہاں میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، ملائیں گے تو غنہ ہوگا۔ غنہ یعنی کہ آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھ کر پڑھیں گے، جیسے الف لام۔ یہ آواز کو جو تھوڑی دیر ناک میں رکھا گیا اسے غنہ کہتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے میم کو میم ہی کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ بھی زبر زیر یا پیش نہیں ہے۔ آواز اوپر نیچے سامنے لے جانے کے لیے زبر زیر پیش ہوتا ہے، اور وہ ہے نہیں ان تینوں حروف پہ۔ اسے ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھنا۔ الف لام میم، دھیان سے یہاں پر آپ میم پر غنہ کریں گے اور لام کو کھینچ کر میم میں ملائیں گے۔ الف کو جلدی پڑھیں گے، الف لام، نہ کہ الف لام۔ الف لام میم تنزیل یہاں پر نون ساکن کے بعد آگے زا ہے۔ نون ساکن یعنی کہ وہ نون جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد زا ہے، زا ایک اخفا لیٹر ہے، تو یہاں پر آواز کو ہائٹ کر کے تنزیل الکتاب لا ریب، لا ریب، لا کو تھوڑا کھینچ کر لا ریب، را پہ زبر ہے، جس را پہ زبر ہو یا پیش ہو اسے ہم ہیوی پڑھتے ہیں، موٹی آواز سے پڑھتے ہیں۔ لا ریب فیہ مر، ہیوی کریں گے می کو را ملاتے ہوئے بھی، اور جب را کو دوبارہ پڑھیں گے تب بھی۔ مر رب العالمین، عین کا مخرج یعنی کہ عین کی آواز بیچ والے حلق سے، عالمین، می کو یا میں ملائیں گے اور یا میں ملاتے ہوئے کھینچ کر اس نون میں ملا دیں گے، عالمین۔ جب بھی آن، این، اون، عین اور اون ایسا ساؤنڈ آئے تو وہاں پر ہم کھینچ کر ملاتے ہیں۔ کتنے ساؤنڈ بتائیں؟ 5 ساؤنڈ، آن، این، اون، عین اور اون۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون، یقولون، نہ کہ یاقو، یقو، یا کو جلدی، یقولون افتراہ، را کو کھینچتے ہوئے یہاں ہاں میں ملا دیں گے اگر یہاں پر رکنا ہے تو، نہیں رکنا ہے تو ہو پڑھیں پھر آگے بڑھ جائیں۔ ام یقولون افتراہ، را کو ہیوی کیونکہ اس کی ساؤنڈ اوپر جا رہی ہے، یا کہہ لیں اس پہ کھڑا زبر ہے۔ بل هو الحق، ہا کئی مخرج ہے جو کہ عین کا ہے یعنی کہ مڈل تھروٹ، بیچ والا حلق۔ بل هو الحق، آگے یہاں ملائیں گے مر ربک، را ہیوی ہوگا، مر ربک لتنذر، نون ساکن کے بعد آگے ذال ہے اخفا، یعنی آواز کو ہائٹ کریں گے، لتنذر قوما ما اتاہم، قوما، میم پہ تشدید ہے غنہ ہوگا، نون پہ تشدید یا میم پہ تشدید غنہ ہوگا۔ قوما ما اتاہم من نذیر، رکیں گے تو یہ دو زیر کیا بن جائے گا؟ سکون بن جائے گا۔ یہاں پر بھی نون پر کیا ہوا ہے؟ غنہ۔ جب بھی نون پر تشدید آئے یا میم پہ تشدید آئے تو غنہ کریں گے۔ اس ری کو یہاں پر ہم ملائیں گے اس میم میں، من نذیر، یہاں پر میوں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے، قاف اخفا لیٹر ہے۔ من قبلی کا، قب، با پہ قلقلہ یعنی کہ آواز باؤنس ہوگی، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر ان 5 لیٹرز پر اگر سکون ہو یعنی کہ جزم ہو تو آواز کو
باؤنس کر کے یعنی قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں. قبلک نہ کہ قبلک. قبلک لعلہم لعلہم یہتدون یہتدون. اللہ الذی اللہ یہ سیکنڈ والا جو لام ہے اگر اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر اس اللہ کا لام ہیوی ہوتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات دھیان سے سماواتی نہ کہ سماواتی سماواتی والارض والارض با کہیں گے والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى میم پر غنہ ثم استوى علل یہ لا کو یہاں ملائیں گے علی العرش آپ قرآن میں را ملاتے ہوئے سین میں عرش علی العرش. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. ما لکم میم پہ تشدید غنہ ہوگا اور یہ میم سائلنٹ ہے. ما لکم من نون ساکن کے بدال اخفا من دونہ من نون ساکن کے بعد واو یہاں پر بھی غنہ ہوگا لیکن اس غنہ کا نام پڑ جائے گا ادغام وتھ غنہ. یہ سارے لیسنز اویلیبل ہیں پلے لسٹ ہیں 2 پلے لسٹ ہیں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. من ولی یہاں پر بھی غنہ جب تنوین کے بعد تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد اگر واو آتا ہے یا آتا ہے یا میم یا نون تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا اور اس کا نام ہوگا ادغام وتھ غنہ. جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد واو غنہ تنوین کے بعد واو غنہ نام ہے بس ادغام وتھ غنہ. من ولی ولا شفیع کھینچ کر عین میں ملائیں گے شفیع. افلا افلا نہ کہ افلا افلا تتذکرون. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. یدبر الامر من السماء مد کے سمبل کے بعد حمزہ نظر آئے تو 3 سے 4 حرکت کے ایکول کھینچنا ہے. سماء الی الارض ثم یہ میم پر شد ہے یعنی تشدید ہے غنہ ہوگا. ثم یعرج راہ بھی پیش ہے. الیہ فی یوم کان یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے کاف اخفا لیٹر ہے. فی یوم کان مقدارہ قاف پہ سکون ہے جزم ہے قلقلہ ہوگا ابھی پر بتایا گیا. مقدارہ الف سنۃ نہ کہ سنۃ مما تعدون نہ کہ تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي جب بھی آیت کے بعد الف لام نظر آئے تو الف پر آپ کو زبر دینا ہے.
الذی مد کے سمبل کے بعد حمزہ ہے، 3 سے 4 حرکت کی ایکول کھینچیں گے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. یہاں پر بھی اخفا ہے اور یہاں پر بھی اخفا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا لیٹر ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. ثم پھر سے غنہ جعل نسلہ من اخفا من سلالت میم پر شد. یہاں پر بھی تینوں جگہ پر غنہ ہوگا اور یہاں ماں کو کھینچیں گے. من ماء مہین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین. پھر سے بڑھایا ثم سواہ ونفخ، سب کو جلدی، ونفخ فیہ مر روحہ. اس ہا کا مخرج بیچ والا حلق اور اس ہا کا مخرج نیچے والا حلق یعنی کہ باٹم تھروٹ. من روحہ وجعل یہاں کیا تھا ونفخ وجعل لکم السمع والابصار راہبی والاب باب قلقلہ کیونکہ با پر سکون ہے. والابصار والافئدہ یہ تا ہا بنے گا جب آگے رکنا ہو تو. والافئدہ قلیلا میم پر غنہ اور قلیلا ما تشکرون. وقالوا لو کو کھینچیں گے کیونکہ آگے یہ حمزہ ہے. کہتے ہیں اصل میں رول تو یہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، لیکن مد کے سمبل کے بعد دیکھیں حمزہ ہے تو وہاں پر 3 سے 4 حرکت کی ایکول کھینچ لیں. وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا نون پر غنہ لفی خلق جدید. دی کو کھینچتے ہوئے اس دال میں ملا دیں گے اور دال پہ یہاں قلقلہ ہو جائے گا کیونکہ رکنے کی وجہ سے جزم آ گیا. لفی خلق جدید. وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. بل ہم میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے آپ پڑھ لیں گے. بل ہم بلقاء ربهم کافرون. آگے ہے لاسٹ آیت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم پھر سے یہ ثم الى ربکم ترجعون. تر راہبی ہوگا جعون ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش
ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الف لام میم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست رحمت والا۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔